فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جس میں آپ اس کائنات اور زمین کی آخری تباہی کے حوالہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ کائنات اختتام پذیر نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 10 علامات اور نشانیاں تم نہ دیکھ لو، یعنی 10 علامات اور نشانیاں بالکل اس کائنات کی آخری علامات اور نشانیاں ہوں گی، جس کے بعد یہ کائنات، یہ زمین اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان میں سے چند باتیں آپ سابقہ پروگراموں میں سماعت فرما چکے ہیں کہ دجال کا ظاہر ہونا، مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ثانی، اور اسی طرح امام مہدی کا کائنات میں تشریف لانا اور یجوج مجوج کا ظاہر ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو قیامت کی علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامات اور نشانیاں ہیں۔ ان کے مختلف پروگرام آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ زمین کی آخری تباہی کے حوالہ سے چند مزید علامات اور نشانیاں جن کا ظہور ہوگا، پھر اس کے بعد کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی اور علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے۔ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مقدسہ کا نام بھی سورۃ الدخان ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوئیں کا تذکرہ کیا ہے جو بالکل زمین کی آخری تباہی کے وقت ظاہر ہوگا۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، اس وقت کا انتظار کرو جب وہ واضح دھواں ظاہر ہو جائے گا، وہ آسمان واضح دھوئیں کو لے کر آئے گا، وہ دخان مبین جو ہے، واضح دھواں جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ یغشی الناس، وہ ایسا دھواں ہوگا کہ جو سارے لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا کوئی عذاب ہے، دردناک قسم کا عذاب جو لوگوں کے اوپر آ گیا ہے، اور لوگ اپنی زبان سے اللہ سے التجا و فریاد کریں گے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم سے اس عذاب کو ٹال دے۔ لیکن اس وقت ان کا یہ دعائیں کرنا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ جب یہ علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں ایک دخان بھی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثن، 3 قسم کی ایسی علامتیں اور نشانیاں ہیں، اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانہا، 3 علامتیں اور نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد کسی بندے کا ایمان لانا وہ اس کو نفع نہیں دے سکے گا۔ ان میں ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، ایک دخان واضح دھوئیں کا آنا ہے، اور ایک دابۃ الارض اس کا باہر نکلنا ہے۔ یہ 3 علامات جب آ جائیں گی، اس کے بعد کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جب یہ دخان مبین، واضح دھواں آسمان کے اوپر چھا جائے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہمارے رب اس عذاب علیم کو ہم سے ٹال دے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہم نے تیری آیات بینات کو تسلیم کر لیا۔ پھر اس وقت ان کا یہ ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جائے گا کہ اس سے پہلے ہمارے بہت سے رسول تمہاری طرف آئے، ہمارے نبی تمہاری طرف آئے، اور وہ تمہیں ان باتوں کی طرف
آگاہ کرتے رہے، بتلاتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے، لیکن تم نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی۔ لہٰذا ان کا کھول کھول کے بیان کرنا، وضاحت کے ساتھ ساری باتیں تمہیں سمجھانا، اتنا واضح حکم تھا، اتنی واضح باتیں تھیں، لیکن تم نے اس کا انکار کر دیا، اسے تسلیم نہیں کیا، منہ موڑے رکھا۔ لیکن یاد رکھیں، اب تمہارا وہ منہ موڑنا، اعراض کرنا، اللہ کے رسولوں کی اطاعت و نافرمانی کرنا، جو تم نے نافرمانی کی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی بجائے نافرمانی کر کے ان کے اوپر الزام لگاتے رہے، دیوانہ مجنون کہتے رہے۔ لہٰذا اگر ہم آج اس عذاب کو ٹال بھی دیں، ہٹا بھی دیں، ایک لمحہ بھر کے لیے دور بھی کر دیں، پھر بھی تم اسی طرح دوبارہ جو کہہ رہے ہو وہ نہیں کرو گے، بلکہ اپنی پہلی روش کے اوپر ہی چلتے ہوئے اللہ کی آیات بینات کا انکار کر دو گے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اب جب یہ دخان مبین، قیامت کی قریب ترین نشانی ظاہر ہو چکی ہے، جس کے بعد کائنات ختم ہو جائے گی، زمین کی یہ آخری تباہی ہے، اس کے بعد کائنات نے ختم ہونا ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ایسا نہیں جو کھلا ہوا ہو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب ترین ظاہر ہونے والی نشانی دخان مبین ہے۔ اس حوالہ سے بعض علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ دخان مبین واضح ہو چکا ہے، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جب مکہ کے اندر قحط پڑ گیا اور لوگوں کو آسمانوں پہ دھواں نظر آنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر وہ عذاب کی کیفیت جو تھی محل مکہ کے اوپر قحط سالی کی وہ دور ہو گئی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دخان مبین ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دخان مبین نہیں تھا، بلکہ یہ بھوک کی وجہ سے، کھانا موجود نہیں تھا، اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمانوں پہ دخان ہے، دھواں ہے، حالانکہ وہ دھواں نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ قرآن مجید نے جو قرب قیامت نشانیاں بیان کی ہیں، جس کے بعد کائنات ختم ہو جائے گی، یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ دخان مبین یہ نہیں بلکہ وہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، جس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یکون قریبا من قیام الساعۃ، یہ جو علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے قیامت کے قریب کی، کہ جس کے اندر یہ دھواں ظاہر ہوگا، یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگی، یعنی یہ علامات کبریٰ میں سے ایک نشانی ہے، جس کے بعد نظام کائنات ختم ہو جائے گا، زمین کی آخری یہ تباہی ہوگی، دخان مبین کا ظاہر ہونا۔ اس کے بعد جو بڑی علامت اور نشانی ہے، جس کے بعد زمین کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، زمین کے اوپر تباہی ہوگی، ان میں 3 خسف ہوں گے، 3 مقامات کے اوپر زمین پھٹے گی اور اس کے اندر لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا۔ خسف کہتے ہیں پھٹنے کو، زمین پھٹے گی اور پھر لوگ اس کے اندر دھنس جائیں گے، زمین کا پھٹنا اور اس میں لوگوں کا دھنس جانا، یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، اور یہ خسف 3 مقامات کے اوپر ہوگا۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے اس کے بارے میں فرمایا خسف بالمشرقی، ایک خسف مشرق کے اندر ہوگا، وخسف بالمغربی، اور ایک خسف جو ہے دھنسایا جانا یہ مغرب میں ہوگا، وخسف بالعربی، اور ایک عرب کے اندر خسف ہوگا۔ 3 مقام دنیا کے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کے اوپر 3 جگہیں ایسی ہوں گی، 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں پہ دھنسایا جائے گا، زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ یہ خسف 3 مقامات کے اوپر ہوگا۔ اس حوالہ سے کوئی واضح روایات تو ہمیں نہیں ملتی، حدیث مبارکہ میں کوئی واضح حکم تو نہیں ملتا یہ خسف بالمشرق جو ہے، مشرق کا خسف کس مقام کے اوپر ہوگا، وہ پوائنٹ، وہ مقام کسی حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اسی طرح مغرب کا جو خسف ہے وہ روئے زمین کے کس حصے کے اوپر، کس ملک کے اوپر ہوگا، اس کے لیے کوئی واضح حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں مختلف اپنی آراء پیش کی ہیں کہ یہ جو خسف ہوں گے، ایک تو بڑے بڑے ہوں گے،
یعنی خسف عظیمت کبیرۃ، بڑے بڑے یہ خسف ہوں گے، معمولی نوعیت کا زمین کا پھٹنا اور لوگوں کا دھنسنا نہیں ہوگا، بلکہ اتنی مقدار کے اندر اور اس قدر بڑی تعداد کے اندر یہ خسف ہوگا، زمینیں پھٹیں گی اور لوگ اس کے اندر دھنس جائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی ایک شہرت ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا فلاں مقام کے اوپر خسف ہوا ہے، وہاں پہ لوگ زمین میں دھنسا دیے گئے ہیں۔ یہ اس قدر یعنی بڑے لیول کے اوپر یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ 3 مقام ہیں جن کے بارے میں محققین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو مغرب کا جو خسف ہے، یہ موجودہ جہاں پہ امریکہ موجود ہے، USA، اس مقام پہ یا اس کے قرب و جوار میں یہ خسف ہوگا۔ اور جو مشرق کا خسف ہے، اس وقت جو روئے زمین کے اوپر جسے ہم جاپان کہتے ہیں، جاپان کی سرزمین کے اوپر یا اس کے قرب و جوار میں یہ خسف ہوگا۔ اور جو تیسرا خسف جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرب میں ہوگا، وہ بیدا مقام کے اوپر ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ میں الفاظ موجود ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پھر ایک قافلہ چلے گا جو حضرت امام مہدی کو نعوذ باللہ باغی سمجھ کے کچلنے کے لیے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالی مدینہ اور مکہ کے درمیان میں بیدا مقام کے اوپر اس بہت بڑے لشکر کو جو پیش قدمی کر رہا ہوگا حضرت امام مہدی کے بارے میں، اس مقام کے اوپر انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ زمین کے درمیان میں سے یہ جو قافلہ آ رہا ہوگا، درمیان میں سے زمین پھٹے گی اور لوگ اس میں دھنسیں گے، یعنی آگے کے لوگ اور پیچھے کے لوگ پھر اس طرح اس میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہ 3 خسف ہوں گے جو روئے زمین کے اوپر ہوں گے، اور اس کے بعد کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین یدی الساعۃ، قیامت کے قریب مسخ و خسف و قذف، قیامت کے قریب لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، یعنی یہ زمین کی تباہی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا، زمین کو ختم کرنے کا رب کائنات کا پروگرام آخری جو ہے نا مقامات کو پہنچ رہا ہوگا، پھر خسف بھی ہوں گے، قذف بھی ہوں گے، اور آسمانوں سے پتھر برسیں گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی اور لوگوں کو اس کے اندر غرق کر دیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت ظاہر ہونے والے قریب ترین قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہ 3 مقام کے اوپر خسف ہوگا۔ اس کے بعد جو 7ویں بڑی علامت اور نشانی ہے، جس کے بعد نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، زمین کی یہ آخری تباہی کے آثار ہیں، ان میں ایک مکہ و مدینہ جو محبوب ترین بستیاں ہیں اہل ایمان کی، اور رب کائنات نے روئے زمین پر جنہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، یہ 2 مقامات جو ہیں مکہ و مدینہ، ان کی رونقیں ماند پڑ جائیں گی، مکہ کو بے رونق کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یحج البیت، حتیٰ کہ بیت اللہ کا حج جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرنے والا نہیں رہے گا، یعنی کعبہ بے رونق ہو جائے گا، بیت اللہ کی رونقیں ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی جو حبشی ہوگا، چھوٹی چھوٹی باریک باریک اس کی پنڈلیاں ہوں گی، کالے سیاہ رنگ کا، وہ بیت اللہ کے پتھر اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواریں، کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں ہیں اس کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد کبھی کعبہ آباد نہیں ہو سکے گا، یعنی یہ آخری مرحلہ ہوگا جب بیت اللہ کو یہ ایک حبشی، جس کے بارے میں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیر ترین انسان ہوگا، یہ حقیر ترین انسان جو بیت اللہ کو توڑ دے گا، بیت اللہ کے پتھر اٹھا اٹھا کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا جب یہ فرمان سنا تو میری آنکھوں کے سامنے بالکل یہ نقشہ ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ایک پتلی پتلی اور باریک باریک پنڈلیوں والا حبشی، وہ حقیر پتھر بیت اللہ کے اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے اور کعبۃ اللہ کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ کعبۃ اللہ کو بے رونق کر دے گا، توڑ دے گا، اس کے بعد پھر کبھی کعبۃ اللہ آباد نہیں ہوگا۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، مومنوں کی ماں
امہات المومنین میں سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا اس وقت جب لوگوں کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون ریزی عام ہو جائے گی، خون بہائے جائیں گے، اور پھر زیب و زینت اختیار کی جائے گی۔ ہر انسان ظاہری طور پر زیب و زینت، خوبصورتی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ بلڈنگیں، عمارتیں بنائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، سکے بھائیوں کے اندر اختلافات ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپس میں بھائی لڑیں گے۔ یہ ساری علامتیں آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہماری اماں جان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا اس کے بعد پھر حرق البیت العتیق، بیت العتیق کعبۃ اللہ کا نام ہے، پھر ایک وقت آئے گا کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ آگ لگا دی جائے گی، کعبۃ اللہ کو جلا دیا جائے گا۔ یہ زمین کی آخری تباہی کے مناظر ہیں، یہ وہ آثار ہیں جب زمین ختم ہو جائے گی، زمین کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ آخری علامات اور نشانیاں ہیں، کعبۃ اللہ کو بے آباد کر دیا جائے گا۔ یقیناً اس وقت اہل ایمان موجود نہیں ہوں گے، اہل اسلام موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت فاسق اور فاجر اور برے بدکار لوگوں کے اوپر قائم کرنی ہے۔ اہل ایمان اس دنیا سے اس وقت اٹھ چکے ہوں گے جب کعبۃ اللہ کا یہ معاملہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد حج نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی بے رونقی، کعبۃ اللہ کو بے آباد کر دینا قیامت کے آثار، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا کعبے کی آبادی کے ساتھ، بیت اللہ کی رونقوں کے ساتھ یہ دنیا قائم ہے۔ جب کعبۃ اللہ بے رونق ہو جائے گا، کعبۃ اللہ کی یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، دنیا کا یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی آخری تباہی مربوط ہے کعبۃ اللہ کی رونقوں کے ساتھ۔ کعبۃ اللہ کی رونقیں ہیں، کعبۃ اللہ آباد ہے، دنیا آباد ہے، کعبۃ اللہ بے آباد ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ زمین کی آخری تباہی کعبۃ اللہ کی بے رونقی ہے۔ آٹھویں نشانی، آٹھویں علامت جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی زمین کی آخری تباہی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ کائنات کے امام نے اسی لیے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا باردو بالاعمال ستن، 6 کام، 6 چیزیں آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کے اندر، اپنی نیکیوں کے اندر سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا طلوع الشمس من مغربہا، ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ وہ 6 علامتیں اور وہ 6 نشانیاں جو بڑی بڑی ہیں، جس کے بعد یہ زمین تباہ ہو جائے گی، زمین کی تباہی کے آثار ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا پھر قیامت قائم کر دی جائے گی، توبہ لوگ کریں گے لیکن ان کی توبہ اس وقت قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کائنات کے حوالہ سے بیان فرمایا کہ سورج جب یہ غروب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے، پھر اگلے دن طلوع ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا اللہ سے وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت عنایت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں، پھر وہ اگلے دن مشرق سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے جو ہمارے مشاہدے میں ہے۔ یہاں پہ جو ملحد لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، جنہوں نے الحاد دنیا میں پھیلا رکھا ہے، ان کا ایک بڑا اعتراض ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، ایک علاقے میں غروب ہوا تو دوسرے علاقے میں طلوع ہے، دوسرے علاقے میں غروب ہوا تو تیسرے علاقے میں طلوع ہے، کہیں پہ اگر رات ہے تو اسی لمحے کسی اور دنیا کے مقام کے اوپر جو ہے نا وہ دن کا وقت ہوگا، سورج وہاں پہ موجود ہوگا۔ لہٰذا وہ اسلام کے اس نظام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، سورج تو ہمہ وقت موجود ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انہیں یہ بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ حقیقت میں رب کائنات نے جو غروب و طلوع کا نظام اور سسٹم بیان کیا ہے، یہ ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے ہے کہ ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے اسلام نے جو ظاہری احکام لگائے ہیں وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہیں۔
ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ مشاہدے کے اعتبار سے رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، ورنہ ہم دنیا کا نظام اور رب کائنات کا جو نظام ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ اس کا نہیں کر سکتے۔ رب کائنات کے نزدیک یہ دنیا کا ایک دن جو ہمارا ایک دن ہے اور رب کائنات کا جو ایک دن ہے اس میں بڑا فرق ہے، نظام کائنات کا بڑا فرق ہے۔ کا الفی سنتن، رب کائنات نے فرمایا 1000 سال کے برابر، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا جو تمہارا دن دنیا کا ہے یہ 1000 سال ہو، تو اللہ کا جو ایک دن ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن بنتا ہے اس دنیا کے اعتبار سے، تو یہ اصل میں ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنا، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت و حالت نہیں بیان کی کہ ایک انسانی کیفیت جو ہے کہ انسان اس طرح سجدہ کرتا ہے تو سورج بھی کیا اسی طرح سجدہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز، آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، لیکن ہر ایک چیز کا سجدہ اپنی نوعیت کا ہے، ہر ایک چیز کے سجدے کی کیفیت اپنی ہے۔ ہم اپنی انسانی کیفیت کے سجدے کے اوپر سورج کے سجدے کو جو ہے نا اس کا حکم نہیں لگا سکتے کہ سورج بھی اسی طرح سجدہ کرتا ہوگا جس طرح انسان سجدے کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے سجدے کی نوعیت، اس کی حالت اور کیفیت بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں پہ سورج کا سجدہ کرنا کیا ہے، اجازت اللہ سے طلب کرنا کیا ہے، اللہ کی کامل اطاعت و فرما برداری ہے۔ آپ دنیا کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھ لیں، آج تو جدید ہمارے پاس گھڑیوں کا سسٹم موجود ہے، آپ اپنی گھڑی کے نظام کو دیکھیں تو ایک ایک دن کا آپ مشاہدہ کریں تو سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، یعنی سورج کا سجدہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور ایک لمحہ بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور اتنے سالوں سے صدیوں سے یہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، کبھی اس نے اپنے وقت کے اندر تاخیر نہیں کی، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج ایک لمحے کے لیے لیٹ ہو گیا ہے، آج 2 منٹ یا 1 منٹ یا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ یہ کامل اطاعت و فرما برداری ہے جس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سورج اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، یعنی کامل اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ سجدہ ہے جو سورج کا سجدہ ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے حکم دیں گے یعنی قیامت کے قریب یہ پھر دوبارہ اطاعت و فرما برداری میں اسی طرح مدار میں گھومنے کی اجازت طلب کرے گا تو رب کائنات فرمائیں گے کہ نہیں، اب تدبیریں الٹ چلیں گی، جس طرح پہلے تھا اب ویسے نہیں، اب ریورس گیئر لگے گا، پیچھے کی طرف جاؤ، اب سورج پیچھے کی طرف گردش کرے گا۔ یہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد دروازہ توبہ کا نہیں کھلے گا، لوگ توبہ کریں گے، معافیاں مانگیں گے کہ ہم نے آثار دیکھ لی ہیں، ہم نے علامتیں دیکھ لی ہیں، نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اب ان کا ایمان لانا رب کائنات کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ 9ویں نشانی جو نبی رحمت کائنات کے امام نے بیان فرمائی، جس کے بعد یہ زمین تباہ ہو جائے گی، یہ تباہی کے آثار اور تباہی کی آخری علامات اور نشانیوں میں سے 9ویں نشانی یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین کا ایک چوپایا، ایک جانور وہ نکلے گا۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوپائے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اللہ کا وہ قول بات واقعہ ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ہم ایک چوپایا زمین سے نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو لوگوں سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا یوقنون، جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں۔ یہ چوپایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے بالکل قریب، جب علامات قیامت ظاہر ہو، زمین ختم ہونے والی ہوگی، اس وقت یہ چوپایا ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورج کے طلوع ہونے سے، یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد
ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت یہ چوپایا جو ہے، یہ جانور جو ہے یہ باہر نکلے گا اور پھر لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر مومن اور کافر کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، اور لوگوں کی پیشانیوں کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، لوگوں سے باتیں کرے گا اور پوری زمین کا یہ چکر لگائے گا۔ یہ دابۃ الارض جب نکلے گا اس کے بعد بھی توبہ نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آخری علامت اور نشانی جس کے بعد زمین ختم ہو جائے گی، یہ زمین کے اوپر تباہی واقعہ ہو جائے گی، وہ ہے آگ کا نکلنا۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا نار تخرج من قعر عدن ترہر الناس، ایک آگ جو ہے یہ عدن کے علاقے کی طرف سے، جو یمن کا ایک علاقہ ہے، یمن کا ایک شہر ہے، ایک بستی ہے، اس علاقے سے یہ آگ کا شعلہ نکلے گا اور پھر یہ لوگوں کو اکٹھا کر دے گا، لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ، یہ آخری آگ ہوگی، یہ آخری الاؤ ہوگا، جس کے بعد لوگوں کو اللہ کے دربار میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ آخری علامت اور نشانی ہے۔ اس کے بعد نظام کائنات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زمین کی یہ آخری تباہی ہے اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، اور اللہ مالک کائنات اس سے پہلے اہل ایمان کو زمین سے اٹھا لے گا۔ صرف اللہ کے نافرمان اور باغی جو لوگ ہیں جن کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہوگی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس طرح جوں کا چھلکا ہوتا ہے یا جس طرح کھجور کے کچرے والی چیز ہوتی ہے جسے کچرا بنا کے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح کے یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ان کی حیثیت جوں کے چھلکے اور کھجور کے کچرے سے بھی کم ہوگی۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا کرے گا۔ آئیے اعمال صالحہ کریں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ بادروا بالاعمال، اپنے اعمال میں سبقت کرو، نیکی کے اعمال میں سبقت کرو اس وقت کے آنے سے پہلے جب یہ زمین تباہ ہو جائے گی، یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا اور رب کے دربار میں پیشی کا وقت ہوگا، جب اللہ کے حضور جائیں گے، اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ مالک کائنات نے قیامت کے آثار، علامات اور نشانیوں کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ حسین و جمیل خوبصورت کائنات جو آپ کو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، جس رب نے آپ کو اور مجھے وجود عطا کیا ہے، دنیا کی یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں، اس اللہ کی اطاعت فرما برداری کے اندر، نیکی کے کام کے اندر، اعمال صالحہ میں سبقت کر کے اپنی آخرت کو سنبھال لیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کی عذاب والی کیفیتوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها